سحر نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا کہ قبرستان میں ہم نے چڑیل دیکھی ہے اور وہی تم پر قابض ہوئی، اور ممکن ہے اب بھی ہو، اور تمہارے ساتھ ہی سفر کر رہی ہو، کیونکہ کوبے نے بتایا تھا کہ یہ چڑیل جس کو ایک بار چمٹ جائے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ سحر نفسیاتی طور پر اس وقت امتل سے خوف کھا رہا تھا، اور وہ اسے یہ ساری باتیں بتا کر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ امتل بھی اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس نیم مدہوشی کی حالت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ امتل سحر کی خالہ زاد کزن بھی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت بھی کرتے تھے، مگر ان کی شادی کا معاملہ اس لیے کھٹائی میں چلا آ رہا تھا کہ امتل کے ابو اپنے بھائی کے بیٹے سے امتل کو بہانا چاہتے تھے، اور سفیان بھی امتل کو پسند کرتا تھا۔ پھر بھی امتل نے سحر سے کہہ رکھا تھا کہ میں سفیان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، خواہ مجھے آپ کے ساتھ کورٹ میرج ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سحر کا امتل کے گھر آنا جانا تھا، کیونکہ وہ اس کی خالہ کا گھر تھا۔ امتل کے گھر والے اس بات سے نا آشنا تھے کہ امتل اور سحر ایک دوسرے کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی چاہت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ گھر پہنچ کر امتل خود بھی اتر کر دروازے سے اپنے کمرے تک پہنچی۔ اس نے سحر سے کوئی بات نہیں کی، بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ سحر نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ امتل کالج میں بے ہوش ہو گئی تھی، اسے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا۔ ہوش میں آ جانے کے بعد اسے میڈیکل وارڈ میں ڈرپ لگائی گئی۔ میں ایک دوست کے والدہ کی تیمارداری کے لیے وہاں پہنچا تو امتل کو دیکھا، پھر اس کے پاس رہا، اور اب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو گھر لے آیا۔ سحر نے فرضی کہانی گڑھ کر سنائی تھی جو کارآمد ثابت ہوئی، اور امتل کے سب گھر والے اس کے بے پناہ شکر گزار ہوئے۔ اب سبھی امتل سے اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے، مگر وہ پلکیں موندے نڈھال سی خاموش پڑی تھی۔ سحر گھر لوٹ گیا اور اپنی ماں کو بھی امتل کی وہی کہانی سنائی جو امتل کے گھر والوں کو سنا کر آیا تھا۔ اس کی والدہ نے صبح امتل کے گھر جا کر اس کی تیمارداری کرنے کا کہا، اور سحر نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا۔ سحر ذہنی طور پر ابھی تک خوفزدہ تھا، اس کے حواس پر ابھی تک اس چڑیل کا انجانا سا خوف سوار تھا، اور اس کی نگاہوں کے سامنے قبرستان کا وہ منظر جوں کا توں کھڑا تھا۔ رات بھر اسے مختلف وسواسے چاروں طرف سے گھیرے رہے کہ نہ جانے امتل کی حالت اب کیسی ہوگی، کہیں وہ بے خیالی میں سب کو اصل واقعات کی تفصیل نہ بتا دے، کہیں وہ غیبی قوت جو اس کے حواس پر قابض ہو گئی تھی یہ انکشاف نہ کر دے کہ امتل کل دوپہر کو قبرستان گئی تھی۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہو گئی تو معاملہ خاصا سنجیدہ ہو جائے گا، جو امتل اور میری رسوائی کا باعث بھی ہوگا اور ہماری دوری کا سبب بھی بنے گا۔ یہ خیال اسے بہت اذیت دے رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے تک امتل اسی طرح نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ کسی سے بات کی۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ شام کو اس کے ابو ایک ڈاکٹر صاحب کو گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ بس کمزوری ہے، وٹامن کی کمی ہو رہی ہے، ابلا ہوا انڈا، سیب اور دودھ کا گلاس دو، اسے میڈیسن کی ضرورت نہیں، صرف اچھی خوراک کی ضرورت ہے جو اس کی گرتی صحت کو سنبھال سکے گی۔ پھر جب تمام چیزیں اسے پیش کی گئی اور اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا، اس کی بہن شانتل نے امتل کے دونوں شانے جھنجھوڑ کر اسے پوری طرح بیدار کرنے اور کچھ کھانے پر مجبور کیا۔ اچانک امتل نے چہرہ اٹھا کر دھیرے دھیرے گردن گھماتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھی اور رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ باجی خدا کے لیے ہوش کرو، کچھ کھا لو، آخر تم کو کیا ہوا ہے، شانتل اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایسے میں امتل نے آنکھیں کھول کر اپنے چار سو جھانکا تو سب اس کی سفید آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ ایسے میں امتل کا دایاں ہاتھ اٹھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں شانتل کے رخسار پر ہتھوڑا بن کر برسا۔ تھپڑ اتنا وزنی تھا کہ پٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ شانتل کی چیخ بھی نہ نکلی، بس ایک ہلکی سی آہ کے ساتھ اس کی گردن بائیں جانب جھکتی گئی اور وہ بیڈ سے نیچے فرش پر دم سے آ گری۔ اس کے امی ابو بھیا بھابھی بھی پاس کھڑے تھے۔ سبھی کی چیخیں نکل گئی اور سبھی بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئے۔
امتل کی امی اور امتل کی بھابھی لرزتی ہوئی آواز میں چیخو پکار کر رہی تھی، اور اڑوس پڑوس کے لوگ بھاگ کر ان کے گھر پہنچے۔ کمرے کے اندر سے مختلف آوازیں آتی رہی، جیسے فرنیچر اور برتن گرائے گئے ہوں۔ پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ امتل پر اسیب آ گیا ہے، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ شانتل کو اس نے تھپڑ مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ 2-3 لڑکے ہمت کر کے اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر عجیب ہو رہا تھا۔ میز الٹی پڑی تھی، صوفہ بیڈ اوندے منہ گرا تھا، کرسیاں نیچے اوپر ایک دوسرے سے الجھی پڑی تھی۔ امتل کے لیے جو کھانے کی چیزیں اسے دی گئی تھی فرش پر بکھری پڑی تھی۔ الماری کا شیشہ ٹوٹا ہوا اور برتن فرش اور بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہر چیز کمرے کی الٹ پلٹ کر دی گئی تھی، اور شانتل فرش پر اوندے منہ لیٹی تھی، اور اس پر پنکھا اس شکل میں گرا تھا کہ اس کا پروں والا جنگلہ اس کی کمر پر گر چکا تھا، اور امتل ایک کونے میں پاؤں پھیلائے، بازو گود میں رکھے، گردن نیچے جھکائے بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ بڑا سنسنی خیز منظر تھا۔ لڑکوں نے شانتل کو پنکھے کے نیچے سے نکالا اور باہر لے آئے، اور اسے بامشکل ہوش میں لایا گیا۔ بستی میں تویز گنڈا کرنے والے ایک عامل بابا کا بڑا چرچا تھا۔ فوراً اسے بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ سائیں بابا نے دعویٰ کیا کہ ابھی اپنے عمل سے اسیبی قوت پر قابو پا لوں گا، ہمارا تو روزمرہ کا کام ہے۔ سائیں نے فوراً اگربتیاں لانے کو کہا، مٹی کا چراغ جلایا، ماچس لی، کھلے منہ کے برتن میں پانی رکھوایا، تیز دھار چھری لی، اور اندر پہنچ کر سب چیزوں کو درست کیا۔ اگربتیاں جلائیں، کچھ دیر تک کھڑے ہو کر پڑھائی کی، پھر امتل کے گرد چھری سے حصار بنایا، اور چھری ہاتھ میں لہراتے ہوئے امتل پر دم کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ چھری سے امتل کے سارے وجود پر دائرہ بناتے پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کے چھینٹے اس کے جسم پر پھینکتا۔ سارا گھر مردوں اور عورتوں سے بھر گیا تھا۔ سب بڑے تجسس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں سائیں بابا اکیلا امتل کے پاس تھا، باقی دروازے میں تماشائی بن کر کھڑے تھے۔ عورتیں اور گھر کے سبھی فرد اندر جانے کی ہمت نہ رکھتے تھے، مگر وہ بڑی بے تابی سے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی 10 منٹ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ اچانک کچن کی چھت سے ایک سیاہ رنگ کی قد آور بلی نے نیچے چھلانگ لگائی۔ سب ادھر متوجہ ہوئے۔ بلی نے اپنے جسم کے سارے بال سیدھے کھڑے کیے اور اتنے خوفناک انداز میں چنگھاڑ بڑھی کہ سب لرز گئے۔ اس نے جست بری اور سیدھی اس کمرے کی طرف لپکی جس میں امتل موجود تھی، اور دروازے میں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ بلی نے چنگھاڑ کر ان کو للکارا، سبھی ڈر کر پیچھے آنگن میں لپکے، اور بلی چھلانگ لگا کر اندر پہنچی اور دروازے سے جو چھلانگ لی اور سیدھی سائیں بابا کی گردن سے جا لپٹی۔ اگلے پاؤں سے اس نے سائیں بابا کی گردن دبوچ لی، اور پچھلے پاؤں تیزی سے اس کی چھاتی پر بجلی سی تیزی سے چلانے لگی۔ نوکیلے ناخن تھے، پل بھر میں اس نے سائیں بابا کے کپڑے پھاڑ کر اس کی چھاتی لہو لہان کر دی۔ اس اچانک آفت پر سائیں بابا کو ہوش ہی نہ رہا۔ چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ چیخا ضرور تھا، مگر پھر اس کی گردن کو اتنی سختی سے دبوچا گیا کہ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ کمرے کے فرش پر گرا اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بلی کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے گلے سے کھرکھراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھی، اور وہ فرش پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ بلی گھراتے ہوئے اس پر حملہ آور تھی اور لگتا تھا کہ اس کی جان لے کر چھوڑے گی۔ بالآخر شباز نامی 20 سالہ نوجوان نے ہمت کی اور کلہاڑی لے کر اندر پہنچا، اور اندھا دھند بلی پر حملہ کرتے ہوئے کلہاڑی کے دستے سے اس کی کمر پر ضربے لگانے لگا۔ بلی نے 2-3 ڈنڈے کھا کر سائیں بابا کو چھوڑا اور شہباز پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، مگر شہباز نے اس کے تیور دے کر کلہاڑی کا بھرپور وار کیا۔ کلہاڑی سیدھی بلی کے سر پر پڑی اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ بلی دہشتناک آواز میں چیخی اور نیچے گر گئی۔ تب تک اس پر دوسری ضرب جو اس کی اگلی ٹانگوں پر پڑی تھی، پھر بھی اس نے جست بری اور اچھل کر شہباز پر حملہ کیا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہٹا
اور بلی دروازے میں جا گری۔ شہباز نے پلٹ کر تیسری بار اس پر کلہاڑی چلائی، مگر وہ نیچے گرتے ہی آنگن کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے بھاگ پڑی۔ شہباز پیچھے بھاگا۔ بلی حویلی کے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ شہباز نے اس کا تعاقب کیا، مگر ابھی 2 قدم ہی اٹھائے کہ منہ کے بال زمین پر گر گیا اور گرتے ہی سکتے میں چلا گیا۔ سب بھاگ کر اس کے قریب پہنچے۔ اوندھے منہ سے اسے سیدھے رخ پر کیا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ کھلے منہ سے وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ ادھر امتل دروازے میں نڈھال سی حالت میں آ کر کھڑی حیرت سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ خود کو دیکھتی، کبھی گھر کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھتی۔ اسے بے پناہ نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ سر کے بال چہرے اور شانوں پر بے ترتیبی کی حالت میں بکھر چکے تھے۔ وہ اب نارمل حالت میں تھی۔ پھر اس نے امی کہہ کر آواز دی تو سبھی ادھر متوجہ ہوئے اور خوف زدہ نظروں سے امتل کو دیکھنے لگے۔ پھر جب وہ لڑکھڑاتی حالت میں کمرے سے نکل کر واش روم کی طرف جانے لگی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر بکھرے بال سمیٹ کر اپنی پشت پر باندھنے لگی، سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تب تک واش روم میں پہنچ کر امتل نے دروازہ بند کر دیا۔ اب نارمل حالت میں ہے، لگتا ہے سائیں بابا نے سیبی قوت کو مار بھگایا ہے۔ تب سب کو سائیں بابا کا خیال آیا، بھاگ کر اندر پہنچے۔ سائیں بابا زخموں سے چور لہو لہان حالت میں پڑا کرہا رہا تھا اور پانی مانگ رہا تھا۔ اسے پانی دے کر چارپائی پر لٹایا گیا۔ شہباز کو بھی بے ہوشی کی حالت میں چارپائی پر لٹایا گیا اور ذرا دیر بعد دونوں کو وین ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ گھر میں عجیب سنسنی پھیلی تھی۔ ذرا دیر میں کتنے لرزہ خیز واقعات بیت چکے تھے۔ شانتل کو تھپڑ مار کر بے ہوش کیا گیا۔ سائیں بابا کا عمل پڑنا اور پر اسرار بلی کا آ کر اس پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کرنا، کمرے کی ہر چیز کا بکھرنا، شہباز کا بلی پر حملہ کر کے بے ہوش ہو جانا، ہر واقعہ پہلے سے بڑھ کر ہوا تھا۔ کوئی پونا گھنٹے بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ سبھی پریشان ہو رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ امتل کو آواز دیتے یا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ شب دوسرے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سب حیرت، پریشانی اور تجسس میں گرے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ امتل کا والد زخمی سائیں بابا کے ساتھ ہسپتال جا چکا تھا۔ گھر میں امتل کی ماں، چھوٹی بہن شانتل، بڑی بھابھی بھیا ناصر اور چھوٹا عرفان جو ابھی 4 سال کا تھا، خوف سے سہمے ہوئے لیٹا تھا۔ دروازہ کھلا تو سبھی ادھر متوجہ ہوئے۔ امتل اندر سے برآمد ہوئی، مگر یہ کیا، اس کے سارے بال چہرے کو ڈھانپ کر اگلے حصے کی طرف بکھرے ہوئے تھے۔ گردن آگے کو اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ اس کی ٹھوڑی چھاتی پہ لگی تھی اور وہ بڑے پر اسرار انداز میں ننھے ننھے قدم بڑھاتی باہر آ رہی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس سے کوئی بات پوچھے۔ سبھی ہراساں نظروں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ بڑھتے ہوئے وہ آنگن میں بچھی چارپائی سے ٹکرائی تو اس نے نہایت غصے کی حالت میں چارپائی کو پاؤں سے کک لگائی اور اچھی خاصی وزنی چارپائی کوئی 7 فٹ کی بلندی پر فضا میں اڑی اور پھر کافی دور جا گری۔ سبھی اہلِ خانہ کی دبی دبی چیخیں نکل گئی اور پھر سبھی نے بھاگ کر کمرے میں پناہ لی۔ یا اللہ تو ہماری امتل پر رحم کر، یا اللہ تو ہم کو بچا لے۔ امتل کی ماں روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر انہیں امتل کے رونے کی آواز آئی۔ ماں کی تڑپتی ممتا دیکھ کر ناصر کمرے سے باہر آیا۔ آنگن خالی پڑا تھا اور رونے کی آواز امتل کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ناصر دبے قدموں کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا پڑا تھا، اندر بتی روشن تھی اور اندر سے امتل کے مدھم سی رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ چند ثانیے ناصر چوکھٹ میں کھڑا رہا، پھر ذرا ہمت کر کے اندر جھانکا۔ امتل نیچے فرش پر پاؤں پسارے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرہ نیچے جھکا تھا اور مدھم سی آواز میں وہ جیسے بیان کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ ناصر فوراً واپس پلٹا اور ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور تسلی دی کہ صبح ہم امتل کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو ماں نے کہا یہ ڈاکٹر کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ اسیب کا معاملہ ہے، کسی کامل پیر فقیر کے پاس جانا ہوگا جو روحانی علاج سے اسیب کو قابو میں لائے گا۔ تب سب نے ماں کی بات پر اتفاق کیا
اور رات کا بقیہ حصہ اسی بے چینی اور اضطراب میں جا کر بسر کیا۔ ادھر سحر نے بھی رات جاگتی آنکھوں سے بسر کی تھی۔ صبح ناشتے کو بھی دل نہ چاہا۔ پھر وہ بائک پر اپنی ماں کو لیے امتل کے گھر پہنچا۔ مختلف قیاس اور وسواسے اس کے دماغ میں ہلچل پیدا کر رہے تھے۔ شانتل نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور رات بھر پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا کر کہا کہ ابھی ذرا دیر پہلے امتل کو امی جان بھیا اور بھابھی کسی پیر صاحب کے پاس لے کر گئے ہیں۔ سحر اور اس کی والدہ بہت پریشان ہوئے۔ پھر سحر اپنی ماں کو وہیں چھوڑ کر بائک لیے امتل کے پاس چل دیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ امتل کو ایک معروف عامل بابا کے ڈیرے پر لایا گیا، جہاں اس کے پاس بہت سے مرد اور عورتیں بطور ساحل جمع تھے۔ ناصر نے عامل بابا سے درخواست کی کہ ہمارے مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے، اس پر اسیب ہے اور بہت تکلیف دے رہا ہے، لہٰذا آپ پہلے اسے دیکھ لیں۔ لہٰذا امتل کو ایک علیحدہ کمرے میں ناصر اور اس کی بیوی بازوؤں سے پکڑ کر لے آئے اور چارپائی پر لٹا دیا۔ پھر جیسے ہی عامل بابا اندر آئے، امتل تیزی سے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں کھول کر ایک ایک چہرے کو بغور دیکھا۔ عامل بابا نے کچھ پڑھتے ہوئے امتل کی کلائی سختی سے پکڑی اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے پھونک ماری۔ ادھر وہ پھونک مار رہا تھا اور ادھر پٹاخ کی آواز سے امتل کا تھپڑ عامل بابا کے بائیں گال پر پڑا۔ اس طرح برسا کے لمحے بار کو سب پر ساختہ طاری ہو گیا۔ عامل بابا بھی تھپڑ کھا کر لڑکھڑا سا گیا، مگر فوری اپنی بکلاہٹ پر قابو پا کر اس نے جوابی طور پر جھٹکے سے امتل کے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے انتقامی طور پر امتل کے چہرے پر تھپڑ دے مارا، جو کوئی اتنا وزنی تو نہ تھا کیونکہ الٹے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ پھر بھی تھپڑ کی آواز سب کو سنائی دے گئی تھی۔ کمینی چڑیل، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تم مجھے ڈرا رہی تھی نا، اب بول کیا حشر کروں تمہارا۔ وہ نہایت غصے کی حالت میں بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ مٹھی پینچ کر امتل کے سر اور چہرے پر ہلکی ہلکی ضربیں لگا رہا تھا۔ منشی، سنگلی لے آؤ، باندھ دو اس حرافہ کو، ابھی دیکھتا ہوں کتنی ہستی کی مالک ہے، اس نے آواز دے کر کہا۔ فوراً اس کے دو ملازم لڑکے بھاگتے ہوئے آئے، لمبی سی زنجیر ان کے پاس تھی۔ لڑکے بھاگتے ہوئے آئے، لمبی سی زنجیر ان کے پاس تھی۔ امتل کو چارپائی پر لٹایا گیا۔ عامل بابا نے اس کے بال جوں کے توں اپنی مٹھی میں جکڑے رکھے۔ پھر سر سے پاؤں تک امتل کا سارا جسم زنجیر سے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ وہ پلکیں موندے ہلکی ہلکی کسمساتی رہی۔ عامل نے چھری سے اس کے گرد حصار کھینچا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ امتل کی ماں، بھابھی اور بھیا ناصر سہمے ہوئے پیچھے کھڑے تھے۔ عامل بابا کی آواز لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتی گئی، اس کا چہرہ سرخی مائل ہونے لگا۔ اب اس کی آواز باہر برآمدے تک پہنچ رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی مرد جان چکے تھے کہ اندر موجود لڑکی کو کسی اسیبی طاقت نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اور عامل بابا اب اس اسیب کو اپنی پڑھائی کے اثر سے دور کر رہے ہیں۔ عامل بابا کا جلال عروج پر تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ اچانک اس نے چھری والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سیدھی چھری کی نوک امتل کی چھاتی پر برسائی، مگر ابھی اس کا ہاتھ فضا میں ہی تھا کہ امتل کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس کے سارے وجود میں ایک لرزہ سا پیدا ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی